السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے، ہٹ ہارٹ ہوں گے اور اپنے رب کی رحمتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو شادی کی پہلی رات 10 نصیحتیں کی۔ یہ ویڈیو اپنی ہر شادی شدہ دوست کے ساتھ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں، یا آپ کی جس دوست کی شادی ہونے والی ہے اس کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ ہر مرد شادی کرنے سے پہلے ان خصوصیات کو سن لے، پڑھ لے، ان پر عمل کرنا شروع کر دے، ازواجی زندگی اور بھی خوبصورت بن کر سامنے آئے گی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے بیٹے، تم گھر کو سکون حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی بیوی کے معاملے میں ان 10 عادتوں کو نہ اپناؤ، لہٰذا ان کو غور سے سنو اور عمل کا ارادہ کرو۔ نمبر 1، عورتیں تمہاری توجہ چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ تم ان سے واضح الفاظ میں محبت کا اظہار کرو، لہٰذا وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو محبت کا احساس دلاتے رہو اور واضح الفاظ میں اس کو بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کس قدر اہم اور محبوب ہے اور اس کا وفادار۔ اس گمان میں نہ رہو کہ وہ خود سمجھ جائے گی۔ رشتوں کو اظہار کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ نمبر 2، یاد رکھو کہ اگر تم نے اس اظہار میں کنجوسی سے کام لیا تو تم دونوں کے درمیان ایک تلخ دراڑ آ جائے گی جو وقت کے ساتھ بڑھتی رہے گی اور محبت ختم کر دے گی۔ نمبر 3، عورتوں کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ محتاط مردوں سے کوفت ہوتی ہے، لیکن وہ نرم مزاج مردوں کی نرمی کا بے جا فائدہ اٹھانا بھی جانتی ہیں، لہٰذا ان مردوں کی صفات میں اعتدال سے کام لینا تاکہ گھر میں توازن قائم رہے اور تم دونوں کو ذہنی سکون حاصل ہو۔ نمبر 4، عورتیں اپنے شوہر سے وہی توقع رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے، یعنی عزت، محبت بھری باتیں، ظاہری جمال، صاف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم، لہٰذا ہمیشہ اس کا خیال رکھنا۔ ہمارے ہاں شوہروں میں یہ حس بالکل نہیں پائی جاتی، خوش لباس، خوش گفتار وغیرہ۔ نمبر 5، یاد رکھو گھر کی چار دیواری عورت کی سلطنت ہے۔ جب وہ وہاں ہوتی ہے تو گویا اپنی مملکت کے تخت پر بیٹی ہوتی ہے۔ اس کی سلطنت میں بے جا مداخلت ہرگز نہ کرنا، اس کا تخت چھیننے کی کوشش نہ کرنا، جس حد تک ممکن ہو گھر کے معاملات اس کے سپرد کرنا اور اس میں تصرف کی اس کو آزادی دینا۔ نمبر 6، ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھو اس کے اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر گھر والے بھی ہیں جن سے وہ لا تعلق نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس سے ایسی توقع جائز ہے، لہٰذا کبھی بھی اپنے اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت پیدا نہ کرنا یا نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر اس نے مجبوراً تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ بھی دیا تب بھی وہ بے چین رہے گی اور یہ بے چینی بالآخر تم سے اس کو دور کر دے گی۔ 7واں، بلا شبہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور اسی میں اس کا حسن بھی ہے۔ یہ ہرگز کوئی نقص نہیں اور ایسے ہی اچھی لگتی ہیں جس طرح بھنویں گولائی میں خوبصورت معلوم ہوتی ہیں، لہٰذا اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے اس حسن سے لطف اندوز ہو۔ اگر اس کی کوئی بات ناگوار بھی لگے تو اس کے سختی اور تلخی سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا بالآخر طلاق تک نوبت لے جائے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہ کرنا کہ اس کی ہر غلط اور بے جا بات مانتے ہی چلے جاؤ، ورنہ وہ مغرور ہو جائے گی جو اس کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا معتدل مزاج رہنا اور حکمت سے معاملات کو چلانا۔ نمبر 8، شوہر کی ناقدری اور ناشکری اکثر عورتوں کی فطرت میں ہوتی ہے۔ اگر ساری عمر بھی اس پر نوازشیں کرتے رہو لیکن کبھی کوئی کمی رہ گئی تو وہ یہی کہے گی، تم نے میری کون سی بات سنی ہے آج تک، لہٰذا اس کی اس فطرت سے زیادہ پریشان مت ہونا اور نہ ہی اس کی وجہ سے اس سے محبت میں کمی کرنا۔ یہ ایک چھوٹا سا عیب ہے اس کے اندر، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بے شمار خوبیاں بھی ہیں، بس تم ان پر نظر رکھنا اور اللہ کی بندی سمجھ کر اس سے محبت کرتے رہنا اور حقوق ادا کرتے رہنا۔ نمبر 9، ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ ایام آتے ہیں، ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو عبادت میں چھوٹ دی ہے، اس کی نمازیں معاف کر دی ہیں اور اس کے روزوں میں اس وقت تک تاخیر کی اجازت دی ہے جب تک وہ دوبارہ صحتیاب نہ ہو جائے۔ بس ان ایام میں تم اس کے ساتھ ویسے ہی مہربان رہنا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کی ہے، جس طرح اللہ نے اس پر سے عبادت ہٹائی ویسے ہی تم بھی ان ایام میں اس کی کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں میں کمی کر دو، اس کے کام کاج میں مدد کرو اور اس کے لیے سہولت پیدا کرو۔ 10ویں اور آخری بات،
آخر میں بس یہ یاد رکھو بیٹے، تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، بس اس کے ساتھ انتہائی رحم و کرم کا معاملہ کرنا، اس کی گواہی سب سے پہلی اور معتبر گواہی ہوگی۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے پسند آئی ہوگی۔ اپنے شادی شدہ دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں، اور اپنے جن دوستوں کی شادی ہونے والی ہے ان کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اگر نہیں آئی تو ایک ہی بات ہمیشہ کی طرح کہوں گا، لینا ہے تو لو، نہیں تو جانے دو۔ اور جاتے جاتے آخری بات، روسی صدر کہتے ہیں پاکستانیوں کے لیے پاکستان صرف ایک قبرستان ہے۔ اس کے کڑوے سچ کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک پاکستانی کے پاس جب پیسہ آتا ہے تو اسے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں رکھواتا ہے، اپنے علاج معالجہ امریکہ سے کرواتا ہے، سرکاری کاروبار دبئی اور UK میں کرتا ہے، خریداری وہ دبئی سے کرتا ہے، استعمال کی چیز وہ چائنا سے لیتا ہے، اپنی بچوں کی تعلیم یورپ سے دلواتا ہے، سیر و تفریح کے لیے وہ امریکہ، کینیڈا، یورپ جاتا ہے، اور جب وفات پا جاتا ہے تو اس کو دفن پاکستان میں کیا جاتا ہے۔ اور یہ تھوڑی سی بات میری طرف سے، اور اس کی لاش PIA کی فلائٹ سے فری میں لائی جاتی ہے۔ ذرا نہیں پورا سوچئے، کیا پاکستان پاکستانیوں کے لیے صرف ایک قبرستان نہیں؟ قبرستان کو ترقی نہیں مل سکتی، یعنی قبرستان کو ترقی کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔